نہایت ہی واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، سورۃ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر کا جو سلسلہ تھا، اس کے بعد سورۃ فاتحہ کے حوالے سے کچھ فقہی مسائل بیان کرنے کا میں نے کہا تھا۔ اسی سلسلہ میں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ بعض لوگ جب امام قرأت کرتا ہے، فاتحہ شریف پڑھتا ہے، جہری نماز یعنی جس نماز میں امام بلند آواز سے قرأت کرتا ہے، اور سری نماز جس میں امام آہستہ آواز میں قرأت کرتا ہے، ان دونوں میں بعض لوگ امام کے پیچھے فاتحہ شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یا قرآن پاک کا کوئی نہ کوئی حصہ پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ضروری سمجھا کہ آپ کو اس سے آگاہ کیا جائے کہ اس سلسلہ میں ہم احناف کا موقف کیا ہے اور ہمارے دلائل کیا ہے، وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم امام کے پیچھے قرأت نہیں کرتے۔ تو یہ بتانا بڑا ضروری ہے۔ ویسے بھی اب زمانہ آ گیا ہے کہ پہلے لوگ سوال نہیں اٹھاتے تھے، جیسے سلسلے چل رہے تھے چلتے رہتے تھے، اب لوگ ہر بات پہ پوچھتے ہیں کہ یہ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے، آپ یہ ایسا کرتے ہو، یہ کس حدیث سے ثابت ہے۔ تو میری بھی یہ خواہش ہے کہ وقتاً فوقتاً ہم اسی طرح جو ہمارے معمولات ہیں اور نماز میں جو ہماری چیزیں ہیں جو ہم کرتے ہیں، وہ ہم بیان کریں کہ ہم نے کون سے دلائل تھے جن کی بنیاد پر ہم عمل کرتے ہوئے ایسا کرتے ہیں یا ایسا نہیں کرتے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک اصول ہے ہمارا مسلمہ کہ سب سے پہلے حجت ہم قرآن پاک کو مانتے ہیں۔ پہلی دلیل کسی مسئلہ کے ثبوت کے لیے وہ قرآن پاک ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، آپ کی سنت مبارکہ، احادیث مبارکہ ہے۔ تو اس لیے پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک حکم قرآن پاک کا ہو اور اس کے مقابلے میں ایک حکم حدیث پاک میں آ جائے تو پھر اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ہمارے علماء احناف نے بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان کیا کہ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ جس میں قرآن پاک پر بھی عمل کرنا ممکن ہو اور حدیث مبارکہ پر بھی عمل کرنا ممکن ہو، تو پھر ہم وہ صورت اختیار کریں گے۔ اگر ایسا نہ ہوا اور تطبیق نہ ہو سکی تو پھر ہم قرآن پاک پہ عمل کریں گے، قرآن کے مقابلے میں حدیث پاک یا سنت مبارکہ جو ہے اس کو چھوڑ دیں گے۔ یہ ایک ضابطہ اور ایک اصول ہے۔ تو پھر اسی ضابطہ اور اصول کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ نماز میں جو قرآن تمہیں یاد ہو، جو تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو، تم وہ پڑھو۔ کوئی خاص صورت بیان نہیں کی، کوئی خاص آیات جو ہے وہ بیان نہیں کی گئی،
بلکہ یہ حکم عموم کا ہے کہ جو تمہیں یاد ہے تم نماز میں وہ پڑھو۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ہر نماز میں فاتحہ شریف کو ضرور پڑھتے ہیں۔ اگر قرآن مجید فرقان حمید کے عموم کو دیکھا جائے تو پھر فاتحہ کے علاوہ فاتحہ نہ بھی پڑھی جائے، کوئی قرآن پاک کی کوئی سورت کوئی آیات پڑھ لی جائیں تو نماز ہو جانی چاہیے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ جب تک سورت فاتحہ نہ پڑھی جائے اس وقت تک نماز کامل نہیں ہوتی۔ نماز نہ ہونے کا مطلب ہے کہ کامل نہیں ہوتی۔ اب قرآن پاک کو حکم ہے جو آتا ہے، جو آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ حدیث پاک میں ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز کامل ہی نہیں ہوتی۔ اب ہم نے یہاں دیکھا کہ کس طرح اللہ کے حکم پر بھی عمل کریں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ بھی عمل کریں، تو علماء نے، فقہاء نے کہا کہ قرآن مجید فرقان حمید کا کچھ حصہ پڑھ لینا یہ نماز میں فرض ٹھہرا اللہ کے حکم سے، اور فاتحہ شریف کو پڑھنا یہ واجب ٹھہرا، مقابلہ بھی نہ ہوا۔ ہم نے اس کو فرض بھی مقابلے میں قرار نہ دیا، بلکہ کہا کہ قرآن پڑھنا اس سے فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن فاتحہ ہر نماز میں پڑھنا، ہر رکعت میں پڑھنا یہ واجب ہے۔ اس کا حکم ہم نے واجب کا رکھا، کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ قرآن اور سنت آپس میں مقابلے میں نہ آ جائیں، معارض نہ آ جائیں، اور قرآن پر بھی عمل ہو جائے اور حضور علیہ السلام کے فرمان پر بھی عمل ہو جائے۔ دوستان ذکر، اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب آپ تھوڑا سا مزید غور کریں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم کان لگا کر خوب غور سے اس کو سنو اور خاموش رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اب اس میں آیت کریمہ میں جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس وقت خاموشی اختیار کرنا اور پوری ادھر توجہ کرنا، اس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جب بلند آواز سے پڑھا جا رہا ہو تو اس وقت خاموشی ضروری ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں شان نزول اس کا تو کفار کے بارے میں ہے کہ جب حضور علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے تو وہ شور مچاتے تھے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، تو ان کا یہ کہنا اس وجہ سے درست نہیں ہے کہ اس کا حکم جو ہے، اس کا اطلاق جو ہے، ہم نے اس کو دیکھنا ہے، اور اس میں اس آیت کریمہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ کے بعد وَأَنصِتُوا کے بعد لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اور یہ وہ بات ہے جو کافروں کے لیے کہی نہیں جا سکتی، یہ بات تو مومنوں کے لیے کہی جا سکتی ہے، کیونکہ ہم کسی کافر کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کافروں کے لیے رحمت ہوتی نہیں ہے، رحمت مومنوں کے لیے ہوتی ہے، اہل ایمان کے لیے ہوتی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حکم دیا گیا کہ آپ جب قرآن پاک نماز میں پڑھا جا رہا ہو تو پھر خاموشی کے ساتھ سنا کریں۔ اس کے اوپر ایک اور چیز بھی کہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ نماز کے لیے یہ خاص ہے، اس پہ میں کچھ اور باتیں عرض کروں گا، لیکن پہلے یہ تھا کہ جب نماز شروع میں پڑھی جاتی تھی تو صحابہ کرام نماز میں گفتگو بھی کر لیا کرتے تھے، اور
حضور علیہ السلام کو ہجرت حبشہ سے پہلے صحابہ نماز میں سلام کیا کرتے تھے، حضور علیہ السلام اس کا جواب بھی دے دیا کرتے تھے، لیکن پھر آیت کریمہ نازل ہوئی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ کہ اللہ کی بارگاہ میں بڑے مطیع اور فرما بردار ہو کر کھڑے رہا کرو، خاموشی کے ساتھ سکوت کے ساتھ کھڑے رہا کرو۔ تو اس سے پھر یہ چیز سامنے آئی کہ نماز میں دنیا کی کوئی اور بات بندہ نہیں کر سکتا، کسی کے سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتا۔ یہی وجہ ہوئی کہ ہجرت حبشہ پہ ایک صحابی گئے اور جب پھر وہ واپس آئے تو انہوں نے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو پرانے اپنے معمول کے مطابق سلام کر دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا، اور پھر بعد میں فرمایا کہ حکم اب آ گیا ہے کہ اب نماز میں کوئی اور بات نہیں ہو سکتی، اس لیے میں نے تمہارے سوال کا جواب جو ہے سلام کا جواب نہیں دیا۔ نماز میں دنیا کی اب کوئی اور بات بندہ نہیں کر سکتا، خاموشی ضروری ہے، کوئی اور کلام کرے گا تو اس کی نماز ختم ہو جائے گی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک روٹین چل رہی تھی نماز میں گفتگو کی، جس سے قرآن پاک کی اس آیت میں بھی منع فرما دیا گیا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور دوسری اس آیت کریمہ میں جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب تمہارے سامنے قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنا بھی کرو، خاموش رہا کرو، توجہ سے سنا کرو، خاموش رہا کرو تاکہ تمہارے اوپر اللہ پاک رحم فرمائے۔ تو یہ حکم صحابہ کرام کو تھا کہ صحابہ کرام تم قرآن پاک جب تمہارے سامنے پڑھا جائے تو خوب کان لگا کر سنا کرو اور خاموش بھی رہا کرو تاکہ اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں تمہارے شامل ہوں۔ دوستانی دلکار، یہاں اس آیت کریمہ جو قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے اس کے بارے میں کہ یہ حکم کس کے بارے میں ہے، تفسیری اقوال کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ تو آپ دیکھیں امام رازی علیہ رحمہ نے تفسیر کبیر میں ارشاد فرمایا کہ اس بات کے اوپر امت کا اجماع ہے، پوری امت اس بات کے اوپر متفق ہے، مجتمع ہے کہ یہ آیت کریمہ نماز میں قرآن مجید غور سے سننے کے بارے میں۔ علامہ محمود علوسی نے تفسیر روح المعانی کے اندر ارشاد فرمایا کہ پوری امت کا اس پہ اتفاق ہے اور اجماع ہے کہ یہ آیت کریمہ نماز میں خاموشی سے قرآن پاک سننے کے بارے میں ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کیا ہے؟ قرآن کا حکم تو بڑا واضح ہو گیا، جب قرآن پڑھا جائے کان لگا کر خاموشی سے سنا کرو۔ اب سنیں، اس میں ایک چیز اور ہے، ایک اعتراض بھی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر خاموشی سے کان لگا کر سننا ہے تو وہ تو تب ممکن ہے جب امام صاحب قرات بلند آواز سے کر رہے ہو۔ ظہر اور عصر کی نماز میں تو امام صاحب آہستہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ کیسے ممکن ہے؟ تو پھر تو پیچھے پڑھ لینا چاہیے۔ تو اس پہ بھی آپ توجہ سے سنیں، قرآن مجید فرقان حمید کی یہی آیت کریمہ، اس میں جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے اس کی گہرائی میں آپ جائیں تو ساری سمجھ آ جاتی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اس وقت بھی خوب کان لگا کر اس کو سنو خاموشی کے ساتھ۔ وَأَنصِتُوا، اور پھر جب قرآن پاک کی تلاوت کا وقت ہو، اے فی وقت قراءت القرآن، جب قرآن کریم کی تلاوت کا وقت ہو تو وَأَنصِتُوا، پھر بھی خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر جو ہے وہ رحم کیا جائے۔ اسی آیت کریمہ میں دونوں چیزیں رب تعالیٰ نے واضح فرما دی کہ بلند آواز سے جب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہو رہی ہو، پھر بھی نماز جہری میں جس میں بلند آواز سے قرات ہوتی ہے، پھر بھی اس کو سنو بھی اور خاموش رہو۔ اور وَأَنصِتُوا میں جو ہے خاموش رہو، وہ اس وقت جو قرآن کی تلاوت کا وقت ہوتا ہے امام کے لیے، کہ جب امام جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کر قرآن مجید فرقان حمید کی
تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ امام کا وقت قرات ہوتا ہے، اور اس میں بھی تم خاموش رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اس آیت کریمہ کا تعلق نماز جہری کے ساتھ بھی ہے اور نماز سری کے ساتھ بھی ہے، اور اسی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتا دیا کہ بلند آواز سے امام قرات کر رہا ہو تو اس کے پیچھے بھی فاتحہ نہیں پڑھنی، قرآن نہیں پڑھنا، اور امام آہستہ آواز سے بھی اگر پڑھ رہا ہو تو اس کے پیچھے نہ فاتحہ پڑھنی ہے اور نہ کوئی اور قرات کرنی۔ دوستان ذکر پھر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پیش کیا جاتا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جب تک سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز تو ہوتی ہی نہیں، تو جب مقتدی پیچھے فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو ان کی تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ محدثین نے بڑی وضاحت کی باقی احادیث کی روشنی میں کہ یہ قول ہے امام کے بارے میں یا اکیلے نماز پڑھنے والے کے بارے میں، کہ امام اگر نماز میں فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، یا اکیلے نماز پڑھنے والا فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن جب امام قرات کر رہا ہو، امام فاتحہ پڑھ رہا ہو تو اس کے پیچھے جو مقتدی کھڑے ہیں وہ فاتحہ نہ بھی پڑھے تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ اور اس پر میں آپ کو کچھ چیزیں سمجھاتا ہوں اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی کہ کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں مقتدی امام کے حکم میں ہوتے ہیں اور پابند ہوتے ہیں، اور جس طرح امام جو کام کرتا ہے وہ مقتدیوں کی طرف سے بھی ہو جاتا ہے۔ اور اس کو آپ سمجھیں، سارے مقتدی وضو کر کے آئیں، باوضو ہوں، اور ایک امام صاحب جو ہیں ان کا وضو نہ ہو اور وہ جماعت کرا دیں تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں بھائی، پیچھے 1000 بندے موجود تھا باوضو، ایک ہی امام کا ہی وضو نہیں تھا نا، تو کیا مسئلہ ہے؟ پچھلوں کی تو ہو جانی چاہیے، ہوتی ہے، سوچ لیں توجہ سے، ہوتی ہے نہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، امام کا وضو نہیں ہے۔ اور اگر امام کا وضو ہو اور پیچھے مقتدیوں کا وضو ہو، سب کی نماز ہو جائے گی۔ ایک بات، اب امام نماز میں بھولا، اس سے کوئی غلطی ہوئی، نماز میں واجب چھوٹ گیا، مقتدیوں سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، وہ پیچھے صحیح سی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب سجدہ صاحب جو ہے کون کون لوگ کریں گے؟ سب کریں گے۔ غلطی امام کی ہے، سجدہ صاحب سب کے اوپر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ امام جو ہوتا ہے، مقتدی تو ہوتے ہیں ان کے پابند، اب وہ سجدہ صاحب کرے گا تو مقتدیوں کو بھی کرنا پڑے گا۔ مقتدی اگر امام کے پیچھے سجدہ صاحب نہیں کریں گے باوجود اس کے کہ ان کی کوئی غلطی بھی نہیں ہے تو ان کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ شریعت مطالعہ نے ان کو امام کے پیچھے پابند کیا کہ جس طرح امام کرے تم نے اس طرح کرنا ہے۔ تو پھر پتہ یہ چلا کہ اس طرح بہت سارے شریعت کے ایسے احکامات ہیں جو امام کے کرنے سے مقتدیوں پہ لازم ہو جاتے ہیں یا مقتدیوں کی طرف سے بھی ہو جاتے ہیں۔ امام کی غلطی گویا پھر سارے مقتدیوں کی غلطی ٹھہری، سب نے سجدہ صاحب کیا اس کے ازالے کے لیے۔ تو پھر اسی سے پتہ چلا کہ جب امام قرات کرتا ہے، امام فاتحہ پڑھتا ہے تو پھر وہ بھی سارے مقتدیوں کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان کو الگ فاتحہ پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ قرآن پاک میں نے پیش کیا، لیکن اس پہ ایک حدیث پاک بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کان لہو امام فقراۃ الامام قراۃ لہو، فرمایا جس قوم کا امام آگے کھڑا ہو اور وہ قرات کر دے تو وہ پیچھے آنے والے سارے مقتدیوں کی قرات اسی کی طرف سے ہو جائے۔ اس لیے امام کی قرات ہی مقتدیوں کی قرات ہے، امام کے آگے پڑھتے ہوئے پھر پیچھے مقتدیوں کو پڑھنے کی ضرورت ہی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ امام کے پیچھے خاموشی سے کھڑے رہا کرو، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ 80 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا مسلک یہ ہے کہ امام کے پیچھے مزید فاتحہ پڑھنے کی یا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور سنیں ان 80 میں کون کون سے ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ،
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے جید صحابہ کرام جو یہ مسلک رکھتے تھے کہ جب امام قرات کر دے تو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی اور قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خلفائے راشدین جو ہیں وہ تو باقاعدہ منع بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت مولا علی کا فرمان موجود ہے کہ انہوں نے نماز میں پیچھے پڑھنے والے کو منع فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول موجود ہے کہ انہوں نے نماز میں پیچھے پڑھنے والے کو منع بھی فرمایا۔ تو اس سے پتہ ہی چلا کہ جب اتنے جید صحابہ کرام اور خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جیسی ہستیاں انہوں نے قرآن کا مفہوم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی سمجھا کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو اس کے پیچھے کسی اور کی قرات کی ضرورت ہے۔ تابعین نے بھی یہی سمجھا، ابراہیم نخعی نے یہی سمجھا، امام احمد بن حنبل نے یہی سمجھا، سفیان بن عیینہ نے یہی سمجھا، اور پھر ہر دور میں علماء احناف تو آپ کے سامنے ہیں۔ دنیا میں 70% جو مسلمان جو دنیا میں موجود ہیں ان میں 70% احناف ہیں، اور سب کے سب جو ہیں پوری دنیا میں وہ امام کے پیچھے قرات بھی نہیں کرتے۔ اور مومن جس بارے میں کثرت میں ہو جائیں پوری دنیا کے اندر تو ویسے بھی اس عمل کو اللہ رب العزت نے بڑی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا، کیونکہ حدیث پاک میں یاد اللہ علی الجماعت، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے۔ تو اس لیے چونکہ آج کل فتنوں کا دور ہے اور لوگ ایک آدھ حدیث مبارکہ کو لے کر دیکھیں جی یہ حدیث میں لکھا ہے، ہم کہتے ہیں حدیث میں اگر لکھا بھی ہے تو قرآن میں لکھا ہے کہ امام کے پیچھے خاموش رہو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن کے مقابلے میں حدیث پیش ہی نہیں کی جا سکتی، لیکن ہم تو یہاں یہ بیان کر رہے ہیں کہ قرآن میں بھی ہے کہ امام کے پیچھے نہ پڑھو، اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ امام کے پیچھے نہ پڑھو، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین 80 کی تعداد میں نے بیان کی، اور 70 بدری صحابہ اور خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سب یہ مسلک رکھتے تھے کہ امام کے پیچھے قرات کی ضرورت نہیں۔ ہمارے احناف کے نزدیک اگر کوئی امام کے پیچھے فاتحہ شریف پڑھے یا قرات کرے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی حرام کے قریب قریب ہوتا ہے، حرام کے قریب قریب ہوتا ہے، اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو فاتحہ شریف جو ہے امام خود پڑھے، بندہ اکیلا ہو تو پھر فاتحہ شریف پڑھے، لیکن اگر امام کے پیچھے آپ کھڑے ہیں تو آپ نماز میں چاہے امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہو چاہے امام آہستہ آواز سے قرات کر رہا ہو تو آپ امام کے پیچھے فاتحہ شریف نہیں پڑھیں گے۔ یہ فاتحہ شریف کا ایک ضروری مسئلہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ دوستان ذکر، اہل سنت اور بالخصوص ہم احناف جو ہیں، ہمارے یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے مسلک کو بیان کرنے میں مشکلات اس لیے ہوتی ہیں چونکہ بہت سی پیچیدگیاں ہیں جو ہمارے علماء نے سامنے رکھی، اصول ہیں، ضابطے ہیں، ہر عام بندے کے لیے ان کو یاد کرنا مشکل ہے، لیکن اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ اہل سنت جو ہیں، علماء احناف جو ہیں، یہ قرآن و حدیث ان کے پیش نظر نہیں ہوتا یا یہ چیزیں سمجھتے نہیں ہیں۔ آخر میں ایک عقلی استدلال بھی پیش کر دیتا ہوں جو عام بندوں کو بھی سمجھ آ جائے، اور یہ وہ ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت و نمان میں موجود ہے کہ ان سے بھی اسی طرح ایک گروہ جو ہے، ایک پارٹی نے کہا کہ ہم نے آپ سے مناظرہ کرنے آنا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا ضرور آئیں، بے شک آئیں۔ وہ 10-12 بندے آ گئے تو امام صاحب نے ان کو کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ سارے اکٹھے مناظرہ کریں گے یا الگ الگ کریں گے؟ انہوں نے کہا اکٹھا تو ممکن ہی نہیں کہ 10 بندے ایک ہی وقت میں گفتگو اگر شروع کر دیں تو کسی کو سمجھ کیا آئے گا۔ ہم اپنے میں سے ایک صدر مناظر بنا لیتے ہیں، وہ ہماری طرف سے آپ سے گفتگو کرے گا، آپ اس سے کریں گے، اور اس کی گفتگو ہم سب کی طرف سے ہوگی۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ پھر مناظرہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ نے خود ہی یہ بتا دیا کہ ایک بات کرنی ہو 10 بندے مل کر آئیں تو سارے اس بات کو شروع کر دیں تو یہ بات تو ویسے عقلاً ہی صحیح نہیں لگتی۔ ایک کو بنایا جاتا ہے جو سب کی طرف سے نمائندگی کرے، ترجمانی کرے، اور جو کہنا ہے کہہ دے۔ تو اسی طرح ہم بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں جب امام کو کھڑا کرتے ہیں تو پھر ہم اپنی طرف سے اس کو ترجمان بنا دیتے ہیں،
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف سے بھی جو کچھ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے یہ کر دے، اور ہم سب جو ہے پیچھے آمین کہہ کر اس کے اوپر جو ہے آمین کہہ دیتے ہیں، اور گویا اس بات پہ مہر تصدیق ثبت کر دیتے ہیں کہ جو کچھ اس نے کہا ہے یہ ہماری طرف سے، اور عقلاً بھی یہی بات صحیح لگتی ہے اور یہی درست لگتی ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک عرض کرنے والا عرض کرے اور باقی سارے اس کی بات پہ آمین کہہ دیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ پیچھے سارے کھڑے ہو کر جو ہے اللہ پاک کے دربار میں اس طرح بات کرنا شروع کر دیں۔ دنیا کے کسی دربار میں یہ بات جچتی نہیں ہے تو اللہ رب العزت کے دربار میں یہ بات کس طرح ممکن ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، امام کے پیچھے جو ہے کسی قسم کی قرات جو ہے اس کو کرنا یہ درست نہیں ہے، ہمارے نزدیک یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔